آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ اپنے رب سے علم کی دعا مانگیں تو نفع دینے والا علم اس کی دعا مانگا کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، کہ اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نفع مند ہونا چاہیے، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس کو تو مقبول سمجھتا ہے، جس کو تو محبوب سمجھتا ہے، ورزقا طیبا، اللہ مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما۔ آپ جب بھی دعا کریں نا نفع مند علم کی اور ایسا رزق جو پاکیزہ ہے، رزق تو رب کی طرف سے ملنا ہی ملنا ہے، کسی کو کس انداز سے مل رہا ہے، کوئی چوری کر کے لے رہا ہے، کوئی دھوکہ کر کے لے رہا ہے، کوئی کس انداز سے لے رہا ہے، تو اگر جب بھی آپ دعا مانگے تو اللہ سے پاکیزہ رزق کی دعا مانگا کرے، تو اللہ ہر مسلمان کو پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نفع مند ہو، ورزقا واسعا، مجھے وسیع رزق عطا فرما۔ رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں، چابیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جب چاہے جس کو چاہے جس وقت چاہے رزق عطا فرما دے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں، چابیاں اسی کے پاس ہیں، تو جب بھی آپ دعا کریں اللہ سے اللہ ورزقا واسعا، اللہ مجھے وسیع رزق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پوری کائنات، ایک بندہ نہیں، پوری کائنات جب سے آدم علیہ السلام بنے ہیں اس سے لے کر قیامت تک ہر شخص میرے بندوں میں سے سارے مجھ سے اکٹھے مانگنا شروع کر دیں، اللہ فرماتے ہیں میرے رزق میں اتنی کمی نہیں آتی، اگر ایک شخص سمندر کے اندر سوئی کو ڈبوئے باہر نکالے تو سوئی پر کتنا پانی لگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی۔ تو جب بھی اللہ سے رزق کا سوال کریں ورزقا واسعا، پہلی حدیث میں تھا رزقا طیبا، پاکیزہ رزق، یہ اول ہے، یہ شرط ہے، پھر اس کے ساتھ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رزق بھی وسیع عطا فرما دے، وشفاء من کل داء، اللہ ہر بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ تو یہ صحت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو جب بھی آپ دعا کریں اللہ سے یہ دعا ضرور کیا کریں اللہ مجھے ہر بیماری سے محفوظ فرما، کیونکہ بیماری کے آنے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا، میں اس کو بھی مار دوں گا، میں اس کو بھی مار دوں گا۔ جب بیماری لگتی ہے نا پھر خود 4 پیسے اٹھ کر واش روم تک نہیں جا سکتا، جب بیماری لگتی ہے خود اٹھ کر پانی نہیں پی سکتا، تو اس لیے یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ 2 دعائیں یہ آپ کم سے کم صبح کے ٹائم ایک مرتبہ تو پڑھ لینا چاہیے بندے کو۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، پہلی حدیث۔ دوسری حدیث اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اکثر لوگ شفا کہتے ہیں، لفظ شفا ہے، لفظ کیا ہے؟ کہ اللہ آپ کو شفا دے، بزرگ بھی کہہ دیتے ہیں، دیہاتوں کے اندر بھی لوگ، یہ شفا لفظ ہے، شفا نہیں ہے، شفا کا معنی گڑا بن جاتا ہے، شفا صحت کو کہتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی اور حدیث دعا کے ساتھ صبح کے وقت اس کو بھی پڑھنی چاہیے، اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کم سے کم صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اللہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کروں گا، نہ ہی کرتا ہوں نہ ہی کروں گا۔ جو بندہ اس حدیث کو، اس دعا کو پڑھتا رہتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کو توحید پر موت آتی ہے۔ تو توحید کے لیے بہت بڑی یہ حدیث ہے، تو انسان جب اقرار کرتا ہے
छोटी छोटी हदीसों को, छोटी छोटी रिवायतों को छोड़ नहीं देना चाहिए। अपनी जिंदगी में इसको अपना बंदा हमेशा के लिए जहाँ मर्जी है, सफर में है, हजर में है, घर में है, दूर है, इन दुआओं को कसरत से पढ़ना चाहिए। अल्लाह से दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सुना सुनाया सबसे पहले मुझे फिर आप अहबाब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।